ابھی جو ہم ریل بنا رہے ہیں اس کا پرپس صرف ایک ہے کہ آپ کو ڈفرینشیٹ بتا دیں کہ جو ایف ایم جیز آ رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے، جو پاکستان کے گریجویٹس ہیں پرائیویٹ کے ان میں کیا فرق ہے، اور جو پاکستان گورنمنٹ کے گریجویٹ ہیں، جو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں، ان تینوں میں آپس میں کیا کمپیریزن ہے۔ جو باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آ رہے ہیں، جو کرغزستان سے آ رہے ہیں، جو ایسی اسٹیٹ سے کر کے آ رہے ہیں جو رشین کی آزاد کردہ اسٹیٹس ہیں، وہاں سے ایم بی بی ایس کر کے آ رہے ہیں، اگر وہاں سے 1000 گریجویٹ آئے تو ان میں سے 700 ایسے ہیں جن کو اے بی سی بھی نہیں آتی میڈیکل کی۔ ان لوگوں نے صرف ٹائم ویسٹ کیے ہیں، اور جو عیاشیوں میں وہ پڑھے رہے ہیں وہ ڈسکس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگ خود ہی ود ٹائم یا ہر بندہ جانتا ہے۔ رہی بات پرائیویٹ کی کہ پاکستان کا پرائیویٹ گریجویٹ کس طرح کا ہے، پاکستان کا جو پرائیویٹ گریجویٹ ہے لکیلی اس نے بھی وہ ایگزام پاس کیا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ نے پاس کیا ہوتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ میجر ڈفرینسز دونوں میں نہیں ہوتے، ہاں جو ایک ڈفرینس ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سے ایم بی بی ایس کرتے ہوئے آپ کو ایک بہت اچھا انوائرمنٹ اور صاف ستھرا انوائرمنٹ ملا ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ گورنمنٹ سسٹم میں جاتے ہو تو آپ ایک دفعہ ڈر جاتے ہو، ہل جاتے ہو کہ یہ اتنا گندا اور اتنا گھٹیا سسٹم ہے ہمارا، اور اتنی گندگی ہے ہمارے سسٹم میں، اور صفائی ستھرائی 0% ہے، اور ایون ڈاکٹرز کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہاں سے ڈاکٹر جو پرائیویٹ گریجویٹ ایک دفعہ جا کے ڈرتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا گریجویٹ، تو جو گورنمنٹ کا گریجویٹ ہے یہ ڈے ون سے گروم اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جو ہماری اکانومی ہے، جو ہماری سچویشن ہے، وہ اس چیز کے اکارڈنگلی بڑا ہوتا ہے، 5 سال ویسے گزارتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کتنی غریبی ہے ہمارے سسٹم میں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں کتنے لوگ رل رہے ہیں، وہ دیکھ۔ اوکے، اب ہم بات کریں گے انڈکشن کرائٹیریا کی۔ اس وقت پاکستان میں جو کرنٹ سچویشن جا رہی ہے انڈکشن کی، اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ سے ہی ایم بی بی ایس کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے +5 مارکس ایڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ سے گریجویشن کرنے کی، اور پیرنٹس سے ہی ہاؤس جاب کرنے کے مارکس ایڈ ہوتے ہیں 5۔ جیسا کہ ہم نے پرائیویٹ سے ایم بی بی ایس کیا تھا تو ہمارے وہ 5 مارکس بھی گئے، اور ہاؤس جاب کی تھی گورنمنٹ سے تو 2.5 بھی ایکسٹرا گئے۔ اچھا، تو ہمارے ٹوٹل 7.5 مارکس ڈیڈکٹ ہوئے پرائیویٹ سے ایم بی بی ایس کرنے کے اور گورنمنٹ سے ہاؤس جاب کرنے کے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں ایف ایم جیز۔ جو ایف ایم جیز ہیں ان کو ان کی یونیورسٹیز جو ہیں 70 80 85% مارکس دیتی ہے، جو کہ پاکستان میں ایسا نہیں، کوئی بھی سسٹم ان کے مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسا میں نے بتایا 70% کا سینیریو یہی ہے۔ اب یہ ہے کہ پرائیویٹ اور ایف ایم جی کو انڈکشن میں آنے کے لیے پیریفری لینا پڑے گی، اور پیریفری لینا اس وقت سب سے مشکل کام بن چکا ہوا ہے۔ 10 سیٹ کے اوپر 5-5 ہزار لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی یہ جو سیچوریشن کی ریزن صرف ایف ایم جیز ہیں۔ جب میں نے ڈیٹیل میں چیک کی ہے تو سیچوریشن کی ریزن صرف ایف ایم جیز ہیں۔ اب آتی ہے بات کہ ان کے مائنڈ سیٹ کی۔ ایف ایم جیز کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ دیہڑی بازی والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے میجورٹی کا، ان کا کوئی وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ہم کچھ آگے کچھ کریں یا ہم سالڈ کوئی کام کریں، کیونکہ انہوں نے ڈیورنگ ایم بی بی ایس دیہڑی بازی میجورٹی نے کی ہوتی ہے کہ کسی کو یہاں سے لے گئے تو $1000 ارن کیا، وہاں پہ فلیٹ میں رکھوایا تو پیسے بنا لیے، کچھ الیگل بزنس میں انوالو ہو گئے، تو یہ سارا جو کرتے کراتے جو ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی ہم کوئی ایسا کام سٹارٹ کر لیں جو ہماری دیہڑی بازی ہو، سمپل ورڈز۔ ان کا کوئی وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ ہمیں۔ اب جو گورنمنٹ کا کرائٹیریا اس وقت چل رہا ہے اس کے اکارڈنگلی تو مجھے یہی صرف سمجھ آتا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر صرف گورنمنٹ کے گریجویٹس ہی آگے آئیں گے ریزیڈنسی کے اندر، ٹیچنگ ہاسپٹل جیسے ہمارے سروسز ہیں، میو ہے، جناح ہے، جنرل ہاسپٹل ہے، ان کے اندر۔ پرائیویٹ کے اندر انڈکشن لوگ لے تو لیتے ہیں، لیکن پرائیویٹ انڈکشن کا، سرجری بیس انڈکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 0 ایکسپوئر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں میڈیسن بیس جو ہیں وہ کر لیں، لیکن ان میں سیلریز جو ہیں گورنمنٹ کے کمپیریزن میں کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات آتی ہے کہ پاکستان میں رہنا ورتھ اٹ ہے یا نہیں، چاہے گورنمنٹ گریجویٹ ہے، چاہے پرائیویٹ ہے یا ایف ایم جی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کا یہاں پہ انڈکشن مل جائے، جس کے والد صاحب پروفیسر ہیں، جس کے اپنے سیٹ اپ ہیں، اور جس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلے 10 سال
یہاں پہ انویسٹ کر کے کچھ بنا سکتا ہے تو وہ پاکستان میں رہے. جس کو فوری پیسہ چاہیے تو وہ فوری پاکستان چھوڑے اور کہیں پہ بھی نکل جائے. گلف ہو گیا, قطر شطر ہو گیا, کہیں پہ بھی نکل جائے. اب ہم چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں کہ میرا ایک دوست FMG تھا, چائنا سے گریجویٹ تھا. ہاں میں ایڈ آن کرتا ہوں جو چائنیز گریجویٹس ہیں وہ بہت بہتر ہے. یہ کرغزستان, قزاقستان, ان سے کہ ان کو نو ہاؤ ہوتی ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے, یہ سسٹم سے انٹروڈیوس ہوئے ہوتے ہیں, یہ بہت بہتر ہے. ایون یہ لوگ جو ہیں یہاں کے کچھ لوگوں سے بھی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ گریجویٹ ہیں اور جو پرائیویٹ کے ہیں. ہاں ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ہر گریجویٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کی 100 کی کلاس ہے تو ان میں سے 60 کام چور ہوتے ہیں, 40 وہ ہیں. اگر 100 بچے انڈکشن میں آ گئے تو 60 کام چور ہیں, 40 وہ ہیں جو کام کر لیتے ہیں. سملر وے 60 وہ ہیں جو چیز کو لرن بھی نہیں کرنا چاہتے, صرف کتابیں پڑھنا سیکھی ہوتی ہیں اور کلینکل سے زیرو ہوتے ہیں ایکسپوجر. اب ہم بات پہ آتے جائیں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی سٹوری ایڈ کرنی ہے. وہ ہے کہ میرا دوست جو تھا وہ FMG تھا, چائنا کا گریجویٹ تھا, اور اس کی سکسیس سٹوری کیسے ہوئی, وہ ہمارے سے بہتر کیسے اس وقت جا رہا ہے. تو ہوا یوں کہ اس نے کی تھی لو میرج. تو اس نے گھر بتائے بغیر وہ چلا گیا سعودیہ میں. تو وہاں پہ جا کے اس نے جو ہے جاب لی. پہلے تو اس نے 2 سال کا ایکسپیرینس یہاں پہ بنایا, یہ اسٹیٹ لائف یا سوشل سیکورٹی میں ایز MO کام کر کے, اور اس کے علاوہ وہ شام کو کلینک میں بھی کام کرتا تھا. تو 2.5 سے 3 لاکھ ورن کر رہا تھا, لیکن اس کو نظر آیا کہ میرا اسے گزارا نہیں ہوگا. تو پھر وہ سعودی عربیہ چلا گیا اور سعودیہ میں سعودی لائسنس ایگزام دیا اس نے, اور اس کے علاوہ اس وقت وہ ارن کر رہے ہیں 8 سے 9 لاکھ روپیہ. اب ایک چائنا کا گریجویٹ جس کو دنیا میں یا پاکستان میں کوئی جلدی اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا, تو وہ اتنا ارن کر رہا ہے اور پاکستانی بہت کم ارن کر رہے ہیں. تو اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ کی ویژن, آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور آپ کا پاتھ وے اور آپ کی قسمت, یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور پھر جا کے آپ کی ارننگ ہوتی ہے, چاہے آپ FMG ہیں, چاہے آپ گورنمنٹ گریجویٹ ہیں, چاہے آپ پرائیویٹ گریجویٹ ہیں. تو جب وہ کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. اس لیے آپ کو جہاں اپرچونٹی نظر آئے, جس کو ارلی ایج میں پیسے چاہیے, جس کو جلدی پیسہ چاہیے, تو وہ پاکستان میں نہ رہے. تھینک یو.